بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث قط کے بارے میں چل رہی ہے کہ قط جو ہے وہ ذاتاً حجت ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی بحثوں میں کہا تھا کہ جب مکلف کسی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس پر تین حالات میں سے کوئی ایک حالت طاری ہوتی ہے، یا تو اس کو حکم شرعی کے بارے میں قط حاصل ہوگا، یا حکم شرعی کے بارے میں ظن حاصل ہوگا، یا شک حاصل ہوگا۔ پھر آگے تجری کی بحث آ گئی کہ اگر کوئی بندہ وہ جو اس سے قط حاصل ہو چکا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے، چاہے وہ وجوب میں ہو چاہے حرمت میں ہو، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کے نظریات بیان ہو چکے۔ آج کی جو ہماری بحث ہے وہ در واقع قطع طریقی اور قطع موضوعی کے بارے میں ہے کہ قط کی دو قسمیں ہیں، قط کبھی تو طریقی ہوتا ہے اور کبھی موضوعی ہوتا ہے۔ اس طرح کے ظن بھی کبھی ظن طریقی ہوتا ہے اور کبھی موضوعی ہوتا ہے۔ اصل درس کو شروع کرنے سے پہلے بطور خلاصۃ الدرس چند معروضات جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قطع طریقی کیا ہوتا ہے اور قطع موضوعی کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ بحث آتی ہے کہ آیا قطع طریقی کے اندر شارع تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کرتا، اور آیا قطع موضوعی میں تصرف کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، البتہ عقلاً۔ اگر ہم قطع موضوعی اور قطع طریقی کے درمیان فرق کی بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطع طریقی وہ قط ہوتا ہے کہ جہاں پر حکم واقع پر آ چکا ہو، وہاں پر مکلف کو چاہے اس کے متعلق علم اور قط ہو یا نہ ہو۔ مثلا واقع میں ایک حکم آ چکا ہے کہ الخمر حرام، اب یہاں پر مکلف کو ایک قط حاصل ہو گیا کہ مثلا فلاں جو شربت پڑا ہے وہ شراب ہے۔ اب اس صورت میں اس کا یہ حاصل ہونے والا قط اس کی نسبت حجت ہوگا، یعنی اس کو شراب سمجھ کر اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ یہ قط اس کے لیے حجت ہے، اس میں اس کی حجیت میں کسی قسم کی شارع نے شروط جو ہے وہ نافذ اور قائم نہیں کی ہیں۔ اب جہاں کہیں پر بھی اس کو یہ قط حاصل ہو جائے گا کہ فلاں چیز جو ہے حرام شراب ہے، فلاں مائع جو ہے وہ شراب ہے، تو وہ اس پر حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر اس کا قط بعد میں مطابق واقع ہوا، یعنی وہ شراب نکلی، تو یقیناً جو ہے وہ اس نے چونکہ اجتناب کیا تھا تو یہ تنجیز ہوگی، یعنی تکلیف ہوئی فعلی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ خطا کر گیا تھا تو خطا کی صورت میں جو ہے وہ مثلا اس کو شربت کا یقین ہو گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شربت نہیں تھا بلکہ اس نے جو پیا تھا وہ خمر تھا، شراب تھی، تو اس صورت میں چونکہ اس کو شربت کا قط تھا تو یہ قط اس کو معذریت عطا کرے گا۔ یہ قط ہے کہ جہاں پر قط حکم واقع پر آ جاتا ہے اور چاہے مکلف کو اس کا علم اور قط ہو یا نہ ہو، اور مکلف کو اس انداز میں قط حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ قطع طریقی ہے۔ اب قطع موضوعی کیا ہے؟ قطع موضوعی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خود موضوع حکم کے اندر قط دخالت رکھتا ہے، یعنی اگر قط ہوگا مکلف کو تو حکم آئے گا، اگر مکلف کو
قط حاصل نہ ہوا تو حکم بھی نہیں لگے گا۔ پیچھے ہم نے کہا ہے کہ چاہے مکلف کو علم ہو، قط ہو یا نہ ہو، حکم واقع پر آ چکا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر مکلف کو کسی چیز یا مسئلے کے بارے میں جب تک قط حاصل نہ ہو تب تک حکم آتا ہی نہیں ہے، چونکہ جب موضوع ہی نہیں ہے تو حکم کیسے لگے گا؟ تو موضوع یہاں پر آئے گا قط سے، قط ہوگا تو موضوع ہوگا، اور موضوع ہوگا تو حکم لگے گا۔ مثلا شارع یوں کہتا ہے کہ اگر تجھے کسی چیز کے شراب ہونے کا یقین ہو جائے تب حکم حرمت ہے شراب کا، وگرنہ شراب کا حکم حرمت ہی تجھ پر نہیں ہے۔ پیچھے یہ تھا کہ شراب کا حکم آ چکا ہے چاہے تجھے علم ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر اس انداز میں مثلا شارع اس کو اگر تجھے فلاں چیز کے بارے میں قط حاصل ہو جائے تب جو ہے اس چیز کا حکم نافذ ہوگا، اگر قط حاصل نہیں ہوا تو حکم نہیں ہوگا۔ دوسرا، آیا قطع طریقی میں تصرف کا حق اور دخالت شارع کو ہے یا نہیں؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ قطع طریقے میں مولا اصلاً دخالت نہیں رکھتا، یعنی مولا یہ دخالت نہیں رکھتا ہے کہ مکلف کو یہ جو قط حاصل ہوا ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوا ہے، اس میں دخالت نہیں رکھتا۔ چاہے جس طریقے سے بھی اس کو قط حاصل ہو وہ قط بہرحال حجت ہے، اس قط کے اندر مولا قطعاً نہیں لگا سکتا۔ چاہے تم کو علم رمل سے قط حاصل ہوا ہے، چاہے جعفر سے قط حاصل ہوا ہے، چاہے علم نجوم سے قط حاصل ہوا ہے، چاہے علم قیافہ سے قط حاصل ہوا ہے، چاہے عن طریق حس قط حاصل ہوا ہے، چاہے عن طریق حدث قط حاصل ہوا ہے، جس طریقے سے بھی تجھے قط حاصل ہوا ہے، جب بھی وہ قط حاصل ہو جائے ذاتاً وہ قط تیرے لیے حجت ہے۔ پس قطع طریقے کے اندر مولا حق کے تصرف نہیں رکھتا۔ لیکن جہاں تک قطع موضوعی کی بات ہے تو جس طرح کہ ہر مقنن، ہر قانون گزار، قانون بنانے والا اپنے قانون کے اندر حق کے تصرف رکھتا ہے اور جب بھی چاہے اپنے قانون کے دائرے کو وسیع یا تنگ کر سکتا ہے، اسی طرح شارع مقدس بھی قطع موضوعی کے اندر حق کے تصرف رکھتا ہے۔ کیسے؟ قطع موضوعی کے اندر شارع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکلف پر واجب اور لازم قرار دے کہ ان مواقع سے، ان طریقوں سے، فلاں اسباب سے اگر تمہیں قط حاصل ہوا ہے تو وہ قط تمہارے لیے حجت ہے، وگرنہ حجت نہیں ہے۔ یہاں پر معتبر کے اعتبار سے ہے کہ اگر شارع جس قط کو معتبر سمجھتا ہے اگر وہ والا قط مکلف کو حاصل ہوا ہے تب وہ حجت ہوگا، وگرنہ شارع اس میں حق کے تصرف رکھتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ حجت نہیں ہے، بس ان طریقوں سے تمہارے لیے لازم ہے کہ قط حاصل کرو۔ مثلا چوری کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ شارع نے یہاں پر شرط لگا دی ہے کہ ان 2 گواہوں کو چوری کا قط حاصل ہو عن طریق حس، یعنی خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کسی چور کو چوری کرتے ہوئے، تب جا کر ان کی گواہی قاضی کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اگر انہوں نے کسی موثوق طریقے سے کسی کو سنا ہے کہ چوری کر رہا تھا تو اگرچہ ان کو قط حاصل ہو گیا ہے لیکن یہاں پر ان کا قط حجت نہیں ہوگا، اور اسی طرح ان کی گواہی بھی پھر قابل قبول نہیں ہوگی۔ پس یہ 2 فرق ہو گئے۔ پس ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو قطع موضوعی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو موضوع حکم میں دخالت رکھتا ہے،
یعنی قط حاصل ہوگا تو حکم ہوگا وگرنہ حکم نہیں ہوگا. لیکن طریقے میں ایسا نہیں ہے. طریقے میں حکم واقع پر آ جاتا ہے چاہے مکلف کو قط حاصل ہو یا نہ ہو. اب اگر اس کو کسی بھی طریقے سے قط حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس واقع والے اس حکم کے مطابق اس کا قط ہوتا ہے تو تکلیف منجز ہو جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا چونکہ اس نے واقع کے مطابق عمل کیا ہے. اور اگر اس کا قط خطا کر گیا تو یہی قط اس کو معذریت عطا کرے گا. دوسرا فرق جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قطع موضوعی کے اندر شارع مقدس خود جو ہے وہ بتائے گا کہ کن کن اسباب سے تمہیں قط حاصل ہو تو معتبر ہوگا. مثلا طریق حس سے ہو، اسباب عادیہ سے اگر تمہیں قط حاصل ہو تب وہ تمہارے لیے قط حجت ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح قطع طریقی کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے. جہاں کہیں پر قط حاصل ہو جائے مکلف کو ذاتاً اس کے لیے حجت ہے، لیکن موضوعی کی معتبر کے اعتبار سے ہے. جہاں جہاں پر شارع اس کو حجت قرار دے گا وہاں وہاں تو قط حجت ہوگا. لیکن جن اسباب سے شارع نے حاصل کرنے کا نہیں کہا اگر ان اسباب سے مکلف قط حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ والا قط حجت نہیں ہے. عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں الفصل الثالث تقسیم القطع الى طریقی و موضوعی. فصل ثالث کے اندر قطع کی تقسیم ہو رہی ہے قطع طریقی کی طرف اور قطع موضوعی کی طرف. انتہائی آسان عبارت ہے. اذا کان الحکم مترتبا علی الواقع، جب کوئی بھی حکم کسی واقع پر مترتب ہو یعنی حکم واقع پر آ جائے بلا مدخلیت للعلم والقطع فیہ، اب چاہے مکلف کو اس حکم کے بارے میں علم ہو یا قطع ہو یا نہ ہو، مکلف کا علم یا قطع اس میں دخالت نہیں رکھتا، حکم واقع پر مترتب ہو چکا ہے. اب ایسی صورت میں اس حکم واقعی کے متعلق اگر کسی مکلف کو قطع حاصل ہو جاتا ہے تو فالقطع طریقی، یہ والا قطع طریقی ہوگا. اس کی مثال جس طرح کہ حرمت الخمر والقمار، شراب کی حرمت ہے یا جوئے کی حرمت ہے. ولا دور للقطع حینئذ، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ قطع کا کوئی اور دور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تنجیز الواقع عند الاصابہ، اگر وہ قطع واقع کے مطابق ہوا تو اس صورت میں یہ قطع منجز ہوگا، فعلی ہوگا. والتعزیر عند الخطا، لیکن اگر یہی قطع واقع کے مطابق نہ ہوا، اس حکم واقعی کے مطابق نہ نکلا تو خطا کی صورت میں کیا ہوگا؟ اسی مکلف کو یا قاطع کو معذریت عطا کرے گا شارع کی نگاہ میں. اب دوسرے قطع کی بات کر رہے ہیں. وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْقَطْعُ فِي مَوْضُوعِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، لیکن اگر قطع حاصل ہو موضوع حکم شرعی میں، یعنی قطع اخذ کیا جائے، قطع کو لیا جائے موضوع حکم شرعی میں. کیسے؟ بحیث اس انداز میں کہ یقون الواقع بقید القطع موضوعا للحکم، کہ واقع والا جو حکم ہے وہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ قطع کے ساتھ. وہ قطع کے جو حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے کہ اگر یہ قطع ہوگا تو حکم کے لیے موضوع بھی ہوگا وگرنہ موضوع ہی اصلاً منتفی ہے. تو پس واقع میں جو حکم ہے وہ در واقع مقید ہے اس قطع کے ساتھ کہ اگر اس انداز میں مکلف کو قطع حاصل ہو گیا تب حکم ہوگا وگرنہ حکم ہی نہیں ہوگا. فیعبر عنہ بالقطع الموضوعی، پس اس کو تعبیر کیا جاتا ہے قطع موضوعی سے. کما اذا افترضنا، جس طرح کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ان شارع حرم الخمر، شارع مقدس نے شراب کو حرام قرار دیا ہے بقید القطع، کس قید کے ساتھ؟ کہ آپ کو قطع حاصل ہو کہ فلاں مثلا مائے شراب ہے تب وہ حرام ہے. بحیث لولا ہو، اس انداز میں کہ اگر اس کو اس
کی حرمت اس کے شراب ہونے کے بارے میں اگر قطع حاصل نہ ہوا تو لما کان الخمر محکوما بالحرمہ، اس صورت میں شراب پر حکم حرمت ہی نہیں آئے گا۔ قطع طریقے میں ایسا نہیں تھا، قطع طریقے میں حکم واقع پر آ چکا تھا کہ شراب حرام ہے، چاہے مکلف کو علم ہو یا نہ ہو، لیکن قطع موضوعی کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مکلف کو کسی چیز کے شراب ہونے کے بارے میں جب تک قطع حاصل نہیں ہوگا تب تک وہ حرام ہی نہیں ہے، تب تک اس کا پینا جو ہے اس پر حرام ہی نہیں ہے۔ ثم انہ لیس للشارع، پھر ایک اور فرق بتا رہے ہیں کہ شارع مقدس کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ای تصرف فی القطع، کہ وہ قطع کے اندر کسی بھی قسم کا تصرف کرے، شارع مقدس کو یہ حق نہیں ہے۔ کون سا قطع؟ قطع طریقی، قطع طریقی میں شارع تصرف نہیں کرتا، فہو حجت مطلقاً، پس جو قطع طریقی ہوتا ہے وہ مطلقاً حجت ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَطْعُ الْمَأْخُوذُ فِي الْمَوْضُوعِ، لیکن جہاں تک اس قطع کا تعلق ہے کہ جو موضوع کے اندر اخذ ہوتا ہے، فَبِمَا أَنَّ لِكُلِّ مُقَنِّنٍ، پس جس طرح کہ ہر قانون گزار، ہر قانون بنانے والے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ التصرف فی موضوع حکم ہی، کہ وہ اپنے حکم کے موضوع کے اندر تصرف کر سکتا ہے، بسعت وضیق، چاہے تو وہ موضوع کے دائرے کو وسیع کر دے، چاہے وہ اس کو تنگ کر دے۔ فلشارع ایضاً، پس جس طرح کہ ہر مقنن کو یہ حق حاصل ہے تو شارع مقدس کو بھی حق کا تصرف یہ اس قطع موضوعی کے اندر تصرف کا حق حاصل ہے۔ فتارتاً تقتضی المصلحہ، بس بسا اوقات تو مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اتخاذ مطلق القطع فی الموضوع، کہ موضوع کے اندر مطلق قطع کو حاصل کیا جائے، یعنی مطلق قطع چاہے جس انداز میں بھی قطع حاصل ہو وہ موضوع کے اندر حاصل ہونا چاہیے، یہ مسئلہ تقاضا کرتی ہے۔ سواء حصل من الاسباب العادیہ، اب فرق نہیں کرتا کہ وہ جو قطع حاصل ہو رہا ہے وہ اسباب عادیہ سے حاصل ہو ام من غیرہا، یا اسباب غیر عادیہ سے، کما فی المثال الثالث الآتی فی تطبیقات، جس طرح کہ آگے والی تطبیقات کے اندر ہم چل کر تیسری تطبیق کے اندر اس چیز کو پڑھیں گے۔ وَأُخْرَى، اور بس اوقات تقتضی، مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جعل قسم منہ فی الموضوع، کہ ہم موضوع کے اندر جعل قسم منہ فی الموضوع کالحاصل من الاسباب العادیہ، پہلے میں یہ تھا کہ مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ مطلق قطع جو ہے وہ موضوع میں حاصل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک خاص قسم کو قرار دیا ہے کہ وہ موضوع میں ہونی چاہیے، ہر قسم کا قطع جو ہے یہاں پر کام نہیں آئے گا۔ کیسے؟ کالحاصل من الاسباب العادیہ، یعنی وہ قطع یہاں پر چلے گا کہ جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، نہ کہ اسباب غیر عادیہ سے۔ وعدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غیرہا، اور اس قطع کو شمار میں نہیں لایا جائے گا جو قطع اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال انشاءاللہ ہم تطبیقات کے اندر مثال ثانی کے اندر پڑھیں گے۔ تو وہ والا قطع کے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، اس قطع کو شارع جو ہے وہ یعنی تصرف کرتا ہے، اور شارع حکم لگاتا ہے کہ وہ والا قطع جو ہے وہ موضوع کے اندر دخالت رکھتا ہے اور حجت ہے۔ لیکن وہ قطع کے جو اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو، یہاں پر شارع فرماتا ہے کہ میں اس میں تصرف کرتے ہوئے یہ حکم لگاتا ہوں کہ وہ والا قطع میری نگاہ میں اگرچہ قطع ہے اور مکلف کو حاصل بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ قطع حجت نہیں ہے، پس وہ موضوع کا حصہ قرار نہیں پائے گا۔ اگر موضوع نہیں ہوگا تو پھر حکم بھی نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔